العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبق اول، آج ہم تیسیر المنطق شروع کرتے ہیں۔ علم کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ علم کس کو کہتے ہیں تو اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ علم کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا۔ علم کہتے ہیں کسی بھی شے کی صورت تمہارے ذہن میں آ جائے۔ مثال کے طور پر میں نے نام لیا ہاتھی، تو آپ کے ذہن میں ہاتھی کی صورت آ گئی کہ ہاتھی ایک بڑا جانور ہے، اس کی بڑی بڑی ٹانگیں ہیں، اتنا لمبا اس کا سونڈ ہے وغیرہ۔ یا میں نے نام لیا شیر، تو آپ کے ذہن میں وہ جنگلی جو جانور ہے، حیوان ہے، تو اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تو کسی بھی شے کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے یہ علم ہے۔ اسی طرح میں نے نام لیا ٹماٹر، تو آپ کے ذہن میں ٹماٹر کی صورت آ گئی۔ میں نے نام لیا باغ، تو آپ کے ذہن میں باغ کی صورت آ گئی۔ میں نے نام لیا دیوار، تو آپ کے ذہن میں دیوار کی صورت آ گئی۔ کسی بھی چیز کا میں نام لوں، مثال کے طور پر زید آپ کا بھائی ہے، اور آپ جانتے ہیں اپنے بھائی کو، آپ کا بھائی زید، میں نے زید کا نام لیا، تو آپ کے ذہن میں آپ کی بھائی کی صورت آ گئی۔ تو جس کو آپ جانتے ہیں، تو کسی بھی چیز کی صورت تمہارے ذہن میں آ جائے۔ میں نے سیب کا نام لیا، تو آپ کے ذہن میں سیب کی صورت آ گئی۔ یہ ہے علم۔ تو علم کہتے ہیں کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا۔ جیسے آئینہ کے اندر چیز کی صورت نقش ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ آئینہ کے سامنے جب لے کر آؤ تو اس چیز کی صورت آئینہ میں نقش ہو جاتی ہے۔ تو ذہن تو اس سے بڑھ کر ہے۔ ذہن میں تو دکھائی دینے والی، چھوئی جانے والی، چکھی جانے والی، سونگھی جانے والی، سنائی دینے والی ہر چیز کی ایک صورت اور کیفیت آ جاتی ہے ذہن میں۔ تو ذہن کا آئینہ یہ حسی آئینے سے بڑھ کر ہے۔ ذہن میں بہت سارے چیزوں کی صورتیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی چیز کا علم چکھنے سے ہوتا ہے، کسی کا علم دیکھنے سے ہوتا ہے، کسی کا علم سننے سے ہوتا ہے، کسی کا علم چھونے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی آدمی کو دیکھا تو آپ نے پہچان لیا۔ آپ نے ٹماٹر کو دیکھا تو آپ کو پتہ ہے یہ ٹماٹر ہے۔ آپ نے سیب کو دیکھا تو سیب کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ نے کہا یہ سیب ہے۔ کچھ چیزوں کا علم سننے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، مثال کے طور پر دیوار کے پیچھے ہے، لیکن وہ بول رہا ہے۔ جب بول رہے تو سن کر آپ کو علم ہو گیا کہ یہ فلاں آدمی ہے۔ اور کچھ چیزوں کا علم جو ہے وہ سونگھنے سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم۔ مثال کے طور پر آپ نے سالن بنایا ہے، اب سالن 4-5 دنوں سے پڑا ہے، خراب ہو گئے، تو سونگھ کر پتہ چل سکتا ہے کہ یہ خراب ہو گئے۔ یا عطر کی خوشبو ہو یا بدبو، تو آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ چیزوں کا علم جو ہے وہ چکھنے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے چائے بنایا، اب چائے میں چینی ہے یا نہیں ہے، تو آپ جیسے ہی چکھ لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا چینی زیادہ ہے کم ہے۔ دیکھو اس کا چینی کا زیادہ ہونا، چینی کا کم ہونا، اس کا علم کس سے ہوا؟ چکھنے سے۔ اور بہت ساری چیزوں کا علم چھونے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نابینا ہے تو وہ ایک چیز کو چھو کر بتا سکتا ہے، ایک زمین کو چھو کر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہموار ہے یا کردری ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ذہن جو ہے، ذہن اس میں بہت ساری چیزوں کا علم آ سکتا ہے۔ بہت سی چیزوں کا علم ذہن سے ہوتا ہے۔
تو ذہن کا یہ جو آئینہ ہے نا، یہ اس حصی آئینہ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ تو علم کس کو کہتے ہیں؟ کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا۔ جیسے زید کسی نے بولا، کسی نے زید کا نام لیا اور تمہارے ذہن میں اس کی صورت آ گئی، یہ زید کا علم ہے۔ پھر یہ جو علم ہے اس کی دو قسمیں، تصور، تصدیق۔ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ تصور وہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک شے کی صورت ذہن میں آ جائے، ساتھ میں حکم نہ ہو، جبکہ تصدیق وہ ہے کہ ایک چیز کی صورت بھی تمہارے ذہن میں آ جائے اور ساتھ میں اس پر حکم بھی لگاؤ۔ مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں چائے کی صورت آ گئی، یہ صرف تصور ہے۔ چائے، سیب تصور ہے، باغیچہ تصور ہے، کمپیوٹر تصور ہے، موبائل تصور ہے، صرف ایک چیز کی صورت تمہارے ذہن میں۔ اور اگر ساتھ میں علم بھی ہے، مثال کے طور پر چائے گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو اب یہ تصدیق ہے۔ تو تصور میں صرف ایک چیز کی صورت ذہن میں آ جائے، اور تصدیق میں تصور کے ساتھ اس شے پر حکم بھی لگایا جاتا ہے۔ تصور کی کئی قسمیں ہیں، مثال کے طور پر ایک چیز کا علم ہو، مثال کے طور پر آپ کو زید کا علم ہے، یا صرف سیب کا علم ہے، یا پیاز کا علم ہے، ٹماٹر، یہ سب تصور ہے۔ اسی طرح آپ کو دو تین چیز کا علم ہے، دو تین چیز کو ملاؤ، آپ کو سیب کا بھی علم ہے، ٹماٹر کا بھی ہے، پیاز کا بھی ہے، چارپائی کا بھی ہے، بہت سارے چیزوں کا علم ہے، لیکن کسی میں نسبت نہیں ہے، نسبت کسی میں نہیں، یہ بھی تصور ہے۔ اچھا، پھر آپ کو چند چیزوں کا علم ہے، ساتھ میں نسبت بھی ہے، لیکن وہ نسبت تام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زید کا غلام، دیکھو آپ کو زید کا بھی علم ہے، غلام کا بھی علم ہے، اس میں نسبت ہے لیکن وہ نسبت تام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا آپ کو کئی چیزوں کا علم ہے، نسبت تام بھی ہے لیکن وہ خبریہ نہیں ہے، انشائیہ ہے، تو یہ انشائیہ بھی جو ہے وہ انشائیہ ہے، تو یہ تصور ہوگا۔ تصدیق کے لیے خبر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پانی لاؤ، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ زید کو مارو، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مت اٹھو، تو یہ تصور ہے، یہ تصدیق نہیں ہوگا۔ یا نسبت بھی ہے، تام بھی ہے، خبریہ بھی ہے، لیکن اس میں یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تب بھی یہ تصور ہوگا۔ مثال کے طور پر زید آیا ہوگا، وہ گیا ہوگا، تو یہ تصور میں شمار ہوگا۔ تو تصدیق جو ہوتا ہے وہ نسبت تامہ خبریہ کے یقین کا نام ہے۔ نسبت ہو، تام ہو، خبریہ ہو اور یقین ہو۔ مثال کے طور پر پانی ٹھنڈا ہے، چائے گرم ہے، آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، تو یہ تصدیق ہوگا۔ تو علم کی دو قسمیں، تصور، تصدیق۔ تصدیق یہ علم اس بات کا ہے کہ فلاں شے ہے، مطلب اس میں حکم ہے۔ مثال کے طور پر زید عمر کا باپ ہے، چائے گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اس میں یہ ہے ہونا چاہیے کہ فلاں شے ہے، یا یہ تو مثبت ہے۔ اور نفی میں بھی تصدیق ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر نفی کرو کہ زید عمر کا باپ نہیں ہے، چائے گرم نہیں ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، تو یہ بھی تصدیق ہوگا، چاہے مثبت میں ہو چاہے نفی میں ہو، ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں تصدیق میں۔ جیسے تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کے والد ہیں، یہ تصدیق ہے۔ تو تصدیق میں ایک حکم ہوتے ہیں، ہے، نہیں ہے، اور تصور میں صرف ایک چیز کی صورت ذہن میں آ جاتی ہے، ساتھ میں حکم نہیں ہوتا۔ تصور وہ علم ہے جس میں اس قسم کا علم نہ ہو، کیا معنی اس میں یہ ہے والا نہ ہو، فلاں شے ہے، اس میں ساتھ میں حکم نہ ہو، جیسے صرف زید کا علم، یا مثلا زید کا غلام، اس میں ہے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی سوالات پڑھتے ہیں، ان مثالوں میں غور کرو اور بتاؤ کہ تصور کون ہے اور تصدیق کون۔ تو یوں سمجھو جس میں حکم ہے وہ تصدیق ہے، اور جس میں حکم نہ ہو وہ تصور ہوگا۔ تو دیکھو زید کا گھوڑا، اب یہ تصور ہے، زید کا گھوڑا، یہ سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے،
زید کا گھوڑا۔ تو اس میں دیکھو حکم نہیں ہے، بس آپ کو زید کا علم ہے اور گھوڑے کا، باقی اس میں حکم نہیں ہے کہ اس کا گھوڑا کیا ہے، کڑا ہے، آیا ہے، یہ حکم نہیں ہے ساتھ میں۔ عمر کی بیٹی، تو عمر کی بیٹی کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، ساتھ میں حکم نہیں ہے، یہ بھی تصور ہے۔ عمر زید کا غلام، آپ دیکھو عمر کا بھی علم ہے، زید کا بھی علم ہے، غلام کا بھی علم ہے، آپ کو 3 چیزوں کا علم ہے، لیکن کیا نہیں ہے، حکم نہیں ہے، نسبت تام نہیں ہے، نسبت بھی ہے لیکن تام نہیں ہے، تو حکم نہیں ہے ساتھ میں، عمر زید کا غلام، یہ بھی تصور ہے۔ بکر خالد کا بیٹا ہوگا، یہ بھی تصور ہے، نسبت تو ہے بکر خالد کا بیٹا ہوگا، بکر کی نسبت خالد کی طرف ہو رہی ہے، نسبت ہے، تامہ ہے، خبریہ ہے، لیکن چونکہ یقین نہیں ہے، تو جب یقین نہیں، اب یہ بھی تصور ہوگا، بکر خالد کا بیٹا ہوگا۔ سرد پانی، ٹھنڈا پانی، یہ بھی تصور ہے، ساتھ میں حکم نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ تصدیق ہے، اس میں حکم ہے، سچے رسول کا حکم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، تو یہ ازروِ شریعت یہ تصدیق ہے کیونکہ اس میں حکم ہے۔ جنت حق ہے، یہ بھی تصدیق ہے کیونکہ حکم لگ گیا جنت کے حق ہونے کا، تو ازروِ شریعت یہ تصدیق ہے۔ دوزخ کا عذاب، یہ تصور ہے، اب نسبت تو ہو رہا ہے لیکن تام نہیں ہے، ساتھ میں حکم نہیں ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے، یہ بھی تصدیق ہے، تصدیق کیونکہ اس میں حکم لگ گیا کہ عذاب حق ہے، حق ہونے کا، عذاب کے حق ہونے کا حکم یہ قبر پر لگے کہ قبر کا عذاب حق ہے، تو قبر کے عذاب کا حق ہونے کا حکم لگ گیا۔ مکہ معظمہ، یہ بھی تصور ہے کیونکہ جب میں نے مکہ معظمہ کا نام لیا تو اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی نا، صرف صورت آ گئی، ساتھ میں کوئی حکم نہیں ہے، تو یہ بھی تصور ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔